اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن مجید کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہمارے رمضان کا پہلا سیشن بھی ہے، اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم سیشن ہے۔ قرآن مجید کا جو ایک خاص تعلق رمضان سے ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے رمضان میں، تو اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی، جیسے کہ خود قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کہ ہم قرآن مجید پڑھ کے اللہ تعالیٰ جب ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، تو ہم ظاہر ہے قرآن مجید پڑھ کے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، تو روزے دراصل خدا کے اس شکر کا ایک اظہار ہیں۔ سو ہم اس مہینے میں جب روزے رکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس شکر کا اظہار ہیں جو انہوں نے قرآن مجید کی اس نعمت کی شکل میں ہمیں دیا۔ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ قرآن مجید ایک ایسی ہماری روحانی غذا ہے، ہمارا ایک اسپریچل فوڈر ہے جو ہم سب کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا، آگے بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا، تو قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے وہ ناگزیر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے خواتین حضرات، اور جس معاملے میں کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، وہ ایک مشکل آیت ہے قرآن مجید کی، بلکہ ایک مشکل حصہ ہے جس میں ہمارے ہاں مفسرین میں اختلاف ہوا اور مترجمین کے اندر بھی کسی درجے میں، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک جگہ پہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 رسول بھیجے ایک ہی بستی کی طرف۔ ظاہر ہے کہ معلوم تاریخ میں اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ملتا 3 رسول ایک ہی بستی کی طرف بھیجے گئے ہوں، اور ایک ہی لوگوں کی طرف، ایک ہی سیٹلمنٹ کی طرف۔ سو اس کے بارے میں ہمارے ہاں مختلف آراء بن گئیں، اور ان آراء کے نتیجے میں پھر الٹیمیٹلی 2 گروہ بن گئے یا 3 گروہ بن گئے، اور پھر قرآن مجید کے اس مقام کے حوالے سے ایک رائے یہ بنی بہت سارے مفسرین کی کہ ہم اس کے پیچھے کیوں جائیں کہ کون رسول یہاں مراد ہیں۔ ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر بتایا ہے کہ 3 رسول بھیجے ہیں تو بھیجے ہوں گے، اگر ان کے نام نہیں معلوم تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو اس سے سبق ہم نے سیکھنا ہے، جو لیسن ڈرا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک تھوڑی سی اسٹڈی اس پہ کریں کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں اور ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ ان مقامات پہ کس طرح سے اپنی جو ویوز ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ان مقامات کا چاہتا ہوں کہ ایک جو جائزہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے ترجمے کی شکل میں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کہ جو کمپیریٹیو اس کی جو انالیسز ہے وہ کیا ہے۔ سو سب سے پہلے خواتین حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ یہ سورہ یاسین کی 13 سے لے کے 32 آیت تک کا جو حصہ ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ تو یہ تو ٹیکسٹ تھا خواتین حضرات سورہ یاسین کی ان آیات کا۔ میں سب سے پہلے مفتی شفیع صاحب نے جیسے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اور بیان کر ان کے واسطے ایک مثال اس گاؤں کے لوگوں کی، جب آئے اس میں بھیجے ہوئے، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو تو ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے قوت دی تیسرے سے، تب کہا انہوں نے ہم تمہاری طرف آئے ہیں بھیجے ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ دو رسولوں کو بھیجا گیا، ان دو رسولوں کا جب انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو تیسرے سے قوت دی اور ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تمہارے، تم سارے جھوٹ کہتے ہو۔ اور کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور ہمارا ذمہ یہی ہے کہ پیغام پہنچا دینا کھول کر۔ بولے ہم نے نامبارک دیکھا تم کو، اگر تم باز نہ رہو گے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے اور تم کو پہنچے گا ہمارے ہاتھ سے عذاب دردناک۔ کہنے لگے تمہاری نامبارکی تمہارے ہاتھ ہے، کیا اتنی بات پہ کہ تم کو سمجھایا کوئی نہیں، پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے۔ اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا، بولا اے قوم چلو راہ بھیجے ہووں کی، چلو راہ پر ایسے شخص کی جو تم بے بدلہ نہیں پاتا، جو تم بے بدلہ نہیں چاہتے، اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور مجھ کو کیا ہوا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا، اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے۔ بھلا میں پکڑوں اس کے سوا اوروں کو کہ پوجنا کہ مجھ پر چاہے رحمان تکلیف تو کچھ کام نہ آئے، مجھ کو ان کی سفارش اور نہ مجھ کو وہ چھڑائیں، تو میں بھٹکتا ہوں رہوں سری، میں یقین لایا تمہارے رب پر، مجھ سے سن لو۔ حکم ہوا چلو جا بہشت میں، بولا کہ کس طرح میری قوم معلوم کر لیں کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں، اور نہیں اتاری ہم نے اس کو قوم پر اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے، اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے، بس یہی تھی ایک چنگھاڑ، پھر اس دم سب بجھ گئے۔ کیا افسوس ہے بندوں پر کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس، اس سے ٹھٹھا نہیں کرتے؟ کیا نہیں دیکھتے کہ کتنی غارت کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی، اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھا ہو کر نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے ہوئے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ مفتی شفیع صاحب نے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور سے جو ترجمہ ہے تھوڑا سا ثقیل اس پہلو سے ہے کہ یہاں لفظ کے نیچے لفظ کا ترجمہ کیا جاتا رہا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کی جو فلو اور ہمیں با محاورہ ہونے کا اس طرح احساس نہیں ہوتا۔ اب یہ میں استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ایگزیکٹلی۔ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس میں ان کا جو ترجمہ ہے وہ استاد امین احسن اصلاحی کی جو تفہیم ہے اس پر بیسڈ ہے۔ ہم آگے جو بنیادی طور پہ فرائی اسکالرز کی کا کمپیریزن کریں گے، اس میں اصل کی جو حیثیت ہے وہ استاد امین احسن اصلاحی کی کے تجزیے کو حاصل ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی، لیکن ترجمہ ہم نے ان کے بجائے ان کے شاگرد استاد جاوید احمد غامدی کا لیا ہے، کیونکہ وہ ترجمہ اصل میں اسی کی تفہیم پر مبنی ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ انہیں بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے، اس طرح کہ جب ہم نے دو رسول ان کے پاس بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے شخص سے ان کی تائید کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کچھ شک نہیں کہ ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے جیسے آدمی ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب گواہ ہے کہ یقیناً ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ صاف صاف پہنچا دیں۔ لوگوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر چھوڑیں گے، اور ہماری طرف سے ضرور تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہی موقع تھا جب خدا نے تیسرے سے تائید فرمائی، اس طرح کے شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر بھی ہیں۔ تم مجھے بھی برگشتہ کرنا چاہتے ہو، مگر میں تم سے پوچھتا ہوں
کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدائے رحمان نے مجھے کوئی تکلیف پہنچانی ہے تو ان کی سفارش میرے کچھ نام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ ایسا کروں تو کچھ شک نہیں کہ پھر تو میں کھلی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں تو تم بھی میری بات سنو۔ ارشاد ہوا، جنت میں داخل ہو۔ اس نے یہ بشارت سنی تو کہا، یہ جو میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے، اے کاش میری قوم اسے جان لیتی۔ اس کی قوم پر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور اس طرح کے کاموں کے لیے ہم اتارا بھی نہیں کرتے۔ وہ ایک ڈانٹ ہی تھی اور دفتن وہ بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں پر اور ان کے پاس جو رسول ابھی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔ تمہارے مخاطبین بھی اے پیغمبر اس وقت یہی کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ ان کے لوگ اب ان کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ اور کچھ شک نہیں کہ ایک دن یہ سب ہمارے ہی حضور میں اکٹھے حاضر کیے جائیں گے۔ خواتین حضرات، آپ نے یہ دیکھا، یہ دونوں جو اپروچز ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں جو بنیادی چیز ہم نے اب سمجھنی ہے اور دیکھنی ہے اور اس کا کمپیریزن کرنا ہے، وہ ظاہر ہے یہ سوال ہے کہ یہ قریش کو ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کی اپنی قوم تھی، جو قوم قریش ہے، اس کو یہ ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ اور جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس جا اہل مرسلون، یعنی اصحاب القریہ سے مراد ہیں کہ اس بستی کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس رسول آئے، اور پھر یہ کہا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تیسرے سے اس کی تائید کی اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم تمہاری طرف پیغمبر ہیں۔ خواتین حضرات، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری جو تفصیل ہے، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ پھر کون سے رسول یہاں مراد ہیں اور یہ کس بستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ خاص طور سے یہ اس لیے بھی ضروری ہے سمجھنا اور جاننا کہ اس وقت جو ہمارے مخاطبین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں وہ قریش مکہ ہیں۔ ان کے سامنے یہ خاص مثال سنائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا جو اپنا طریقہ ہے خواتین حضرات، وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مثال جب سناتا ہے، جب وہ مثال بتاتا ہے، اس کے سامنے کے جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ اس مثال کو جانتے ہیں، اس مثال سے سمجھتے ہیں، اور تبھی وہ مثال جو ہے ان کے لیے نشان عبرت بنتی ہے۔ they seek a lesson from it, they draw a lesson from it. اگر آپ اس قرآن مجید کے عموم کو دیکھیں اور پھر اس خصوص کو یہاں دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو تفصیل آ رہی ہے، اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تین رسول جو ہیں وہ ایک بستی کی طرف بھیجے گئے، اور تینوں جو رسول ہیں انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا اس بستی کو، اور اس بستی کو بالآخر تباہ بھی کر دیا گیا جب انہوں نے بات نہیں مانی، اور ظاہر ہے یہاں پہ یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں یہ کون لوگ ہیں، یہ کون رسول ہیں، یہ کون سی بستی ہے، اور قریش اس سے کیسے واقف ہیں۔ میں آپ کے سامنے بھی چاہتا ہوں کہ مفتی شفیع صاحب نے جو اس کی ایکسپلینیشن دی ہے، آپ اس کو ذرا میرے سے سن لیجئے، بلکہ میں آپ کے ساتھ وہ اسکرین بھی شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس کو ڈائریکٹلی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مفتی شفیع صاحب نے جو اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ رسول کون تھے اور یہ بستی کون تھی، اس کی میں آپ کو تفصیل سنا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید نے اس بستی کا نام نہیں بتلایا۔ تاریخی روایات میں محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس اور کعب احبار وہب ابن منبع سے نقل کیا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ کی تھی۔ انطاکیہ وہی اس کو آپ اینٹیوک کہتے ہیں جو موجودہ زمانے میں ٹرکی ہے، اس ٹرکی کے میں یہ شہر موجود ہے جو موجودہ ٹرکی ہے، اینٹیوک اس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ وہی انطاکیہ ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن اسحاق جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین بایوگرافرز ہیں، اس کو شمار ان کو کیا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے انہی سے اپنی سیرت کو مرتب کیا ہے، اور ابن اسحاق کی بھی ہمارے سامنے جو مختلف روایات ہیں اس کو جمع کر کے ان کی سیرت ترتیب دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی تالیف شدہ سیرت ہم تک پہنچی ہو۔ کعب احبار اور وہب بن منبع دونوں جو ہیں یہ اہل کتاب سے روایت کرنے میں بہت مشہور ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ انطاکیہ کی اینٹیوک کی بستی ہے،
اور جمہور مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، یعنی سب نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ابو حیان اور ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ مفسرین میں سے کوئی قول منقول نہیں ہے اس کے خلاف، یعنی دس از دی اونلی تھنگ دیٹ از نون۔ موجب البلدان کی تصریح، موجب البلدان جو خواتین حضرات کی کتاب ہے، یاقوت حموی کی بہت ارلی کتاب ہے 3rd سینچری میں، اور انہوں نے جو فتوحات ہیں، اولین جو فتوحات مسلمانوں کی ہوئی ہیں اور جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں، اس کی بہت اچھی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ ایک ہی والیوم میں بہت مختصر کتاب ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور آپ میں سے جو لوگ ارلی مسلم ہسٹری اور ان کی جو کیمپینز ہیں، ان کی جو وارز ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو اٹس از این انڈسپینسبل بک، موجب البلدان کی تصریح کے مطابق انطاکیہ ملک شام کا مشہور عظیم الشان شہر ہے جو اپنی شادابی اور استحکام میں معروف ہے۔ اس کا قلعہ اور شہر پناہ کی دیوار ایک مثالی چیز سمجھی جاتی تھی۔ ظاہر اس زمانے میں وہ ملک شام کا حصہ تھا، یہ شام آج کل کا شام نہیں ہے، یعنی اس کے جو بارڈرز ہیں وہ اس زمانے میں فرق تھے۔ اس زمانے میں انطاکیہ کا جو حصہ تھا وہ سیریا ہی میں آتا تھا، ترکی کا جو بارڈر جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، جس میں کہ موجودہ شہر انطاکیہ یا انٹیوک ہے، وہ دوسرا اب نقشہ بن چکا ہے، وہ اب دیٹ ہیز کراسڈ اوور انٹو ٹرکی، لیکن ارلیئر آن اٹ واز پارٹ آف سیریا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا یہ بات کہ اس کے بارے میں ہم کوئی قیاس نہ کریں کہ یہ شہر اگر ہے کون سا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر ہے جس کے بارے میں سارے مفسرین اس کے بارے میں متفق ہیں کہ یہ شہر اصل میں انطاکیہ یا انٹیوک کا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ اب خواتین حضرات وہ یہ بتاتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ جو رسول ہیں یہ کون ہیں، یعنی who are these people؟ تو میں یہ جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس بستی میں جو رسول بھیجے گئے اور ان سے کیا مراد ہے اور وہ کون حضرات تھے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک سائڈ کی ہیڈنگ ہے۔ سو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لفظ رسول اور مرسل قرآن کریم کے عام طور پر اللہ کے نبی اور پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی مرسل کا مطلب ہے جن کو بھیجا گیا ہے، مرسل کا مطلب ہے جن کو، مرسل کا تو مطلب ہے ارسال کرنے والا، اور مرسل کا مطلب ہے جس کو ارسال کیا گیا، جو بھیجا گیا۔ اس آیت میں ان کے بھیجنے کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں نے بھیجا ہے۔ یہ بھی علامت اس کی ہے کہ اس سے مراد انبیاء و مرسلین ہیں۔ ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس، کعب بن احبار اور وہب بن منبع کی روایت یہی نقل کی ہے۔ یہ وہی نیریٹو ہے جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو شہر کے نام جو انہوں نے بیان کیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں بزرگ جن کا اس قریے میں بھیجنے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور اس کے نام اس روایت میں صادق، صدوق اور شلوم مذکور ہیں، یعنی وہ انہوں نے نام بھی لے دیا کہ یہ 3 پروفٹس تھے یا 3 میسنجرز تھے۔ یہ کون ہے؟ صادق، صدوق اور شلوم۔ اور ایک روایت میں تیسرے کا نام شمون آیا ہے، شمون وہی جس کو انگریزی میں سائمن کہتے ہیں، تو یہ شمون بھی ہے، یعنی شلوم کی بجائے ان کا نام سائمن ہے، یعنی اس کی ان کی جگہ پہ یہ نام آیا کہ شمون ہیں شلوم کی جگہ پہ۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اس کی تفصیل کیا ہے۔ قتادہ اور حضرت قتادہ سے یہ منقول ہے کہ یہاں لفظ مرسلون اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے بلکہ قاصد کے معنوں میں ہے، یعنی قاصد کے مفہوم کا مطلب ہے those who are sent. So those who are sent can be messengers of God and they can be envoys، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ قاصد کے مفہوم میں کہ ہاں فلاں چیز کو ہم نے فلاں کے ہاتھ آگے پیغام کے طور پہ بھیجی، تو یہ پیغامبر اس مفہوم میں بھی ہیں۔ تو اور یہ 3 بزرگ جو اس قریے کی طرف بھیجے گئے خود پیغمبر نہیں تھے، یہ دوسری رائے ہے۔ یعنی ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور دوسری رائے یہ ہے جو یہ قتادہ سے یہاں پہ منقول ہے کہ نہیں، یہ اصل میں انسان تھے اور یہ خود پیغمبر نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے، یعنی ان کے جو ڈسائپلز ہیں ان میں سے تھے، انہی کے حکم سے یہ اس قریے کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ یہ بات ابن کثیر نے بیان کی ہے۔ اور چونکہ ان کے بھیجنے والے حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اس وجہ سے بالواسطہ اللہ ہی کا بھیجنا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹلی، کیونکہ اٹ واز Jesus who had sent them. So if Jesus had sent them, then obviously it would mean that God had sent them, because حضرت مسیح جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کوئی کام نہیں کریں گے، تو گویا ان کا بھیجنا ایسے ہی ہے جیسے خدا کا بھیجنا ہے۔ اب جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ارسال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مفسرین میں سے ابن کثیر نے پہلے قول کو اور قرطبی نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے۔ ظاہر قرآن سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ حضرات اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ سو گویا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ یہاں جو 2 آراء ہیں، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اور ان کا نام جیسے کہ آپ نے دیکھا کیا ہے کہ صادق، صدوق اور شلوم۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر مفسرین نے اس رائے کو زیادہ وزن نہیں دیا، جو اور مفسرین ہیں ان میں سے زیادہ تر جو تعداد ہے مفسرین کی وہ اسی طرف گئی ہے۔ یہاں بنیادی طور پہ جن رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ اصطلاحی معنوں میں رسول نہیں ہیں، بٹ یعنی بیسکلی
یہ حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں، ان کے ڈسائپلز ہیں جو بھیجے گئے ہیں، اور یہی رائے جو ہے یہ ڈومینیٹ کرتی ہے. سو یہ آپ اس کو یعنی جان سکتے ہیں کہ بیسکلی دیکھیے جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں، جس میں مفتی شفیع اس کے ایک از اے ویری اسٹرانگ پروپوننٹ اینڈ اے ویری پرومیننٹ پروپوننٹ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں اس کے ان کے اندر اگرچہ یہ رائے موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن یہ رائے کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں پا چکی. زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی بیان کیا، نمبر ایک یہ بیان کیا کہ یہ جو بستی ہے، یہ جو سیٹلمنٹ ہے یا اسمال سٹی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اینٹیوک، انطاکیہ. ایک بات یہ انہوں نے بیان کی، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ بیسکلی دے آر ناٹ میسنجرز سینٹ بائی گاڈ، they are messengers sent by Jesus himself, and by virtue of Jesus sending them, they are regarded to be messengers of God, because if Jesus had sent them and Jesus himself being a messenger of God, so it is like God's sanction is there for these two messengers, or was for these three messengers as well. So یہ وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. اور ابھی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں خواتین حضرات، میں اب آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ استاذ مودودی صاحب نے جو اس پہ ایک حاشیہ لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں، کیونکہ انہوں نے اس میں ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کی ہے، اور یہ اس میں کچھ تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ ان کی اس میں فائنڈنگ کیا ہے. تو یہ میں حاشیہ نمبر 10 جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین پہ، یہاں سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں. یہ مختصر سا حاشیہ ہے، اگلے پیج تک جاتا ہے، ذرا اس کو بھی پڑھ لیجئے اور سن لیجئے. اچھا، انہوں نے اب استاذ مفتی شفیع کی رائے کو سائٹ کیا ہے، کوٹ بھی کیا ہے، اور اس پہ تنقید کی ہے. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قدیم مفسرین بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ اس بستی سے مراد شام کا شہر انطاکیہ ہے، یعنی یہ وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، اینٹیوک. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جن رسولوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. یعنی یہ وہی بات کہ جو ڈومیننٹ رائے ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے بلکہ وہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے. اس سلسلے میں قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں اینتیخش اس علاقے کا بادشاہ تھا. یہ وہی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اینٹیوکس، کیونکہ اینٹیوکس ہی کے نام پہ وہ ہے شہر جس کو ہم اینٹیوک کہتے ہیں. تو اینٹیوکس وہاں کا بادشاہ تھا. آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ ابن عباس، قتادہ، اکرمہ، کعب احبار اور وہاب بن منبہ وغیرہ وغیرہ بزرگوں نے عیسائیت کو عیسائیوں کی غیر مستند روایات سے اخذ کیا ہے، اور یہ تاریخی حیثیت سے بالکل بے بنیاد ہے. یعنی پہلی تنقید تو وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ بات کہ یہ کوئی اینٹیوکس جو بادشاہ تھا، اس کا جو شہر اینٹیوک ہے، یہ اس سے کوئی اس کا تعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات ہیں جو ظاہر ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سائٹ کی ہیں، جن کا ریفرنس دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہیں اور ان کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دے آر ناٹ اوتھینٹک. اچھا، آگے وہی لکھتے ہیں کہ انطاکیہ میں سلوکی خاندان، یہ سلوسڈ ڈائنسٹی ہمیں پتا ہے کہ 13 بادشاہ انٹیوکس کے نام سے گزرے ہیں. یعنی انٹیوکس تو ظاہر ایک ٹائٹل تھا، جیسے فیرو ایک ٹائٹل ہے، تو اسی طرح سے انٹیوکس ایک ٹائٹل تھا. تو وہ 13 بادشاہ ہیں، اور اس نام کے آخری فرمانروا کی حکومت، آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نام کے آخری فرمانروا کی حکومت، بلکہ اس خاندان کی حکومت بھی 65 قبل مسیح میں ختم ہو گئی تھی. یعنی 65 بی سی میں ہی ختم ہو چکی تھی. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں انطاکیہ سمیت شام و فلسطین کا پورا علاقہ رومیوں کے زیر نگیں تھا. یعنی it had already come under the sway of the Romans. پھر عیسائیوں کی کسی مستند روایت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خود حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں میں سے کسی کو تبلیغ کے لیے انطاکیہ بھیجا ہو. ٹھیک ہے. وہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 13 بادشاہ تھے اسی ٹائٹل سے وہ گزرے ہیں، اور یہ 65 بی سی میں ان کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی. اور جب حضرت مسیح کا زمانہ آیا تو یہ سارے کا سارا جو علاقہ تھا جس میں شام و فلسطین شامل تھے، it had been under the Roman, I mean it had come under the influence of the Roman Empire. اچھا، آگے دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ نے کوئی حواری یا کوئی ڈسائپلز اپنے وہاں بھیجے ہوں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس بائبل کی کتاب اعمال سے معلوم ہوتا ہے، یہ بک آف ایکٹس کی طرف اشارہ ہے، کتاب اعمال یعنی بک آف ایکٹس، کہ واقعہ صلیب کے چند سال بعد عیسائی مبلغین پہلی مرتبہ وہاں پہنچے تھے. یعنی آپ یہ کہیں کہ حضرت مسیح کے رخصت ہو جانے کے بعد، یعنی جیسے کہ ان لوگوں کا بلیف ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی تھی، تو اس کے بعد فار دا فرسٹ ٹائم دے ور سینٹ.
اور پھر یہ دیکھیں کہ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو نہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور نہ اللہ کے رسول نے معمور کیا ہو، وہ اگر بطور خود تبلیغ کے لیے نکلے ہوں تو کسی تعویل کی روح سے بھی وہ اللہ کے رسول قرار نہیں پا سکتے. یہ ان کی دوسری تنقید ہے، بلکہ تیسری تنقید ہے. یعنی یہ بات کہ حضرت مسیح تو اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں جب یہ وہاں پہنچے ہیں. ان کی حکومت اینٹیوک میں ختم ہو چکی ہوئی تھی. وہ شام و فلسطین کے میں جو کا پورا علاقہ ہے وہ رومنز کے تحت آ چکا ہوا تھا. یہ بھی علاقہ اسی میں شامل ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے اس زمانے میں شام کا حصہ تھا اینٹیوک جو ہے. سو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں نہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور نہ یہ حضرت مسیح نے بھیجے تھے، کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے تھے. He had been crucified according to them. تو یہ اس کے بعد گئے ہیں، اب وہ خود گئے ہیں ایز ڈسائپلز جو کہ تبلیغ کے لیے گئے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی تعویل کی روح سے بھی اللہ کے رسول نہیں قرار پا سکتے، کیونکہ یہ آیت ایکسپلیسٹلی کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول تھے، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا. اچھا، پھر مزید وہ کیا کہتے ہیں؟ مزید یہ کہتے ہیں کہ علاوہ بری بائبل کے بیان کی روح سے انطاکیہ پہلا شہر ہے جہاں کثرت سے غیر اسرائیلیوں نے دین مسیح کو قبول کیا اور مسیحی کلیسا کو غیر معمولی کامیابی نصیب ہوئی. یعنی الٹ بات ہے کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہو، اور جیسے کہ یہاں تفصیل آ رہی ہے، جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے آگے بڑھ کے مذہب کو قبول کر لیا، عیسائیت کو قبول کر لیا. حالانکہ قرآن جس بستی کا ذکر یہاں کر رہا ہے وہ کوئی ایسی بستی تھی جس نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی رسولوں کی دعوت کو انہوں نے رد کر دیا تھا، انہوں نے ان کو سرے ہی سے قابل اعتنا نہیں سمجھا تھا، اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہوئی. تاریخ میں اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انطاکیہ پر کوئی ایسی تباہی نازل ہوئی ہو جسے انکار رسالت کی بنا پر عذاب قرار دیا جا سکے. یعنی مودودی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہسٹوریکلی ایک فیلسی ہے کہ کوئی ایسی بستی جس کے اوپر عذاب آیا ہو رسولوں کے انکار پہ، ہسٹوریکلی ہمیں نہیں پتا. اب دیکھیے وہ ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں. یہ نتیجہ ذرا سنیے گا ذرا غور سے. وہ کہتے ہیں ان وجوہ سے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے، یعنی اینٹیوک کو رد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو دس از امپاسبل بیکاز آف دیز ریزنس. پہلی بات تو ظاہر انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ جو پورے کا پورا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ جس بنیاد پہ یہ تفصیل پوری آئی ہے وہ روایت ناقابل اعتبار ہے. ان کی حکومت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی 65 BC کے اندر. پھر یہ کہ یہ علاقہ جو ہے یعنی اس میں کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ حضرت مسیح نے خود بھیجا ہو حواریوں کو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ تو اگر ان کی وفات کے بعد گئے ہیں تو گئے ہوں، تو اگر وہ وفات کے بعد گئے ہیں تو they cannot be called as messengers of God. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بائبل ہسٹری میں سے کوئی ہمیں تفصیل نہیں ملتی، بائبل میں کوئی تفصیل نہیں ملتی. اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان وجوہ سے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے. بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، بلکہ یہ بات بھی کسی مستند ذریعے سے نہیں معلوم ہوتی کہ یہ رسول کون تھے اور کس زمانے میں بھیجے گئے تھے. یہ ہے وہ نتیجہ نکال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ اینٹیوک کا شہر ایکسیپٹیبل ہے، نہ یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے ڈسائپلز ہیں جو بھیجے گئے، ورنہ جو قرآن ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے دیوس اگر آپ یہ مانیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے تو یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ حضرت مسیح نے بھیجا ہو، کیونکہ ان کا بھیجنا اللہ کا بھیجنا ہے. لیکن سوال یہ تو حضرت مسیح کی وفات کے بعد گئے ہیں وہاں پہ، تو ہاؤ کین دے بی کالڈ ایز میسنجرز آف گاڈ. اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں اس کا نہیں پتا، نہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے نہ کسی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے بستی کا نام اور رسول کے نام کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی قرآن مجید جس غرض سے قصہ بیان کیا ہے، جس مقصد سے یہ قصہ بیان کیا ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جان لیں کہ یہ کون بستی ہے اور یہ کون سے رسول ہیں جو بھیجے گئے تھے. قصے کے بیان کرنے کی غرض قریش کو یہ بتانا ہے کہ تم ہٹ دھرمی تعصب اور انکار حق کی اس روش پہ چل رہے ہو جس پر اگر اس بستی کے لوگ چلے اور اس انجام سے دوچار ہوئے کی تیاری کر رہے ہو جس سے وہ دوچار ہوئے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی یو جسٹ ڈونٹ نیڈ ٹو نو کہ یہ کون لوگ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ روایت بتا رہی ہے، جو کچھ ہمیں اس وقت کی جو ہسٹری بتا رہی ہے، none of it is tenable, none of it holds water in any way. So ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو رد کر دیں گے، ہمیں ان روایات کو کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن چونکہ نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ کون سی بستی تھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی روایت ملتی ہے، لیکن اصل چیز یہ کہ اس کا ایک پیغام ہے.
اس بستی کا کے بارے میں ایک پیغام ہے جو قریش کو نشر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ دیکھو، اس معاملے میں اگر تم یہ جانتے ہو کہ اس بستی نے رسولوں کے انکار کے نتیجے میں عذاب کو سہا، ان پہ عذاب آیا، تو اس وقت تمہارے پاس بھی ایک رسول آ چکا ہے۔ اس کے پاس 3 رسول اگر آئے تھے، آپ کے پاس ایک رسول آ چکا ہے، چنانچہ جو فیصلہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بھی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ وہ کون رسول تھے، اگر آپ پوچھیں کہ وہ کون سی بستی تھی، تو قرآن نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، اینڈ وی شوڈ لیو اٹ ایز اٹ از۔ یہ ہے جو مودودی صاحب کہتے ہیں۔ اب خواتین حضرات، میں یہ چاہتا ہوں تیسرے نمبر پہ یہ بتاؤں کہ جو فرائی اسکالرس کی جو اس بارے میں کیا اپروچ ہے اور انہوں نے کیا تفصیل بیان کی ہے، تو آپ اس کے بارے میں میں تو آپ کو صرف بریفلی بتاتا ہوں کہ اس میں جو دوسری رائے ہے وہ کیا ہے اور اس کو کس بنیاد پہ پیش کیا گیا ہے۔ لیکن آپ کے پاس جب بھی موقع ہو تو آپ استاذ امین احسن اصلاحی کی جو تفسیر تدبر قرآن ہے، اس میں سورہ یاسین میں جہاں یہ آیات زیر بحث آئی ہیں، وہاں انہوں نے ایک بے مثال ہسٹوریکل کرٹیک اور ایک ہسٹوریکل جائزہ پیش کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کیسے قرآن مجید انگلی اٹھا کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس سے کون مراد ہے، یعنی خود قرآن بتا دیتا ہے۔ یعنی یہ بات تو وہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ انطاکیہ مراد نہیں ہو سکتا، وہ بھی یہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت مسیح کے جو حواری ہیں یا ڈسائپلز ہیں وہ مراد نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اگلا کام وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کو مبہم نہیں چھوڑا، اور وہ مبہم چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کے لیے یہ ایک مبہم مثال ہوگی، ایک ویگ ایگزامپل ہوگی، اگر قریش کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی بستی ایگزسٹ کرتی تھی جس سے وہ واقف نہ ہو، اور ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں جو ان کا معاملہ ہوا وہی آپ کا معاملہ ہوگا۔ کیونکہ قرآن مجید میں جتنی بھی مثالیں سنائی گئی ہیں قریش کو، وہ ہمیشہ معلوم و معروف انبیاء کی سنائی گئی ہیں جن سے وہ واقف تھے، جن کی ہسٹری ان کے ہاں نریٹڈ تھی، دے ور ویل نون۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز سے واقف ہوتے ہیں، دی امپیکٹ دیٹ ہیز از ٹریمینڈس۔ تو یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ کیسے قرآن مجید میں جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی، میں آپ کو دوبارہ آیتوں کی طرف ریفر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ان آیات کے اندر سے ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن مجید کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کی وہ تفصیل بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ کرٹیک انہوں نے بھی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ جیسے مودودی صاحب نے اس کو رد کیا، ڈسمس کیا، اس طرح سے جب اصلاحی صاحب نے اس واقعے کو ڈسمس کیا تو وہ بھی آپ اس کو دیکھ لیں۔ یعنی کچھ پوائنٹس دونوں کے کامن ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو استاذ امین احسن اصلاحی نے مزید بیان کی ہیں جو اس کو رد کرتی ہیں کہ یہ اینٹیوک سٹی تھی اور یہ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ کے یہاں آ گئے تھے۔ لیکن وہ 5 باتیں بیان کرتے ہیں، 5 things، 5 بیسک کرٹیکس، 5 بیسک پوائنٹس آف کرٹیک آپ کہہ لیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات کہ سارے کے سارے مفسرین تقریباً اس پہ جمع ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے جو اعتراضات ہیں انہوں نے بھی کر دی ہیں بہت پہلے، یعنی یہ جو اعتراضات اب وہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ وہ ایڈ کریں گے، کچھ آپ نے مودودی صاحب کے ابھی دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے اعتراضات ابن کثیر نے کر کے اس روایت کو رد کر دیا، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی اور قول ان کو نہیں ملا، اس وجہ سے ان کو مجبوراً یہی قول اختیار کرنا پڑا کہ بھئی ٹھیک ہے، اس پہ یہ اعتراضات تو ہوتے ہیں، بٹ وی ہیو نو بیٹر تھنگ ٹو پریزنٹ، سو برسبیل تنزل ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ تو ابن کثیر نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور اس کی آپ نے تفصیل بھی دیکھی کہ استاد مفتی شفیع نے کیسے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ دیکھیے یہ تفصیل ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں اگر یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول تھے تو اس کی یہ تفصیل ہے، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ جیسے قتادہ وغیرہ نے مانا کہ نہیں یہ تو حضرت مسیح کے حواریین تھے، تو پھر اس کی تفصیل یہ ہے، انہوں نے پھر ان کے نام بھی بتائے ہیں، اور وہ نام میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں نے بلکہ وہ آپ کو پیش کر دیے ہیں کہ صادق، صدوق اور شلوم، یا جن کو سائمن یا شمون کہتے ہیں۔ سو یہ انہوں نے وہی ابن کثیر کو بیان کیا، اور آخر میں انہوں نے پھر یہی کہا کہ دیکھیے اگین ہم وی کی ناٹ فلی بی شیور آف دیٹ۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو تنقید استاد امین احسن اصلاحی کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ میں نے کہا جیسے کہ ان کے 5 نکات ہیں تنقید کے، وہ آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ پہلی جو تنقید کا نقطہ ہے خواتین حضرات، وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید تو اس کے بارے میں صریح ہے کہ یہ کوئی حضرت مسیح کے حوارین تو ہو نہیں سکتے، یعنی کسی طرح سے نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ دیکھیے جو قرآن کے اپنے ورڈز ہیں وہ بہت ایکسپلسٹ ہیں، جو ورڈز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو وہ ورڈ دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، تو وہ الفاظ یہ ہیں کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہ صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف بھیجا، اذ ارسلنا،
ارسلنا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، اثنین دو، تو انہوں نے ان دونوں کا انکار کر دیا، تو فعززنا ہم نے پھر تائید کی، ہم نے ہیلپ کی ان دونوں کی، کس سے؟ تیسرے سے، بثالث۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اتنی سری بات ہے کہ اس سے ہم حضرت مسیح کے حوارین تو مراد نہیں لے سکتے کسی طور سے بھی، یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ خدا کے بھیجے ہوئے اگر ہیں تو پھر ان کو ہم کسی طور سے حضرت مسیح کا بھیجا ہوا قرار نہیں دے سکتے۔ اور پھر دیکھیے یہاں پہ ایک مزید بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جو ان کے انکار کرنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ما انتم الا بشر مثلنا، بھئی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں استاد اصلاحی، کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر تو یہ حضرت مسیح کے حوارین تھے تو ان کے بارے میں تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ انسان ہے، تو ان پہ تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ ان پہ تو یہ اعتراض تو تب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بھیجنے میں چونکہ وہ انسان بھیجا گیا ہے تو یہ آگے سے اعتراض کرتے تھے کہ بھئی انسان کو کیوں بھیجا گیا، کوئی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو اعتراض بنتا ہی اللہ تعالیٰ کے فعل پہ ہے، حضرت مسیح کے فعل پہ تو بن نہیں سکتا، کیونکہ حضرت مسیح نے ان کو بھیجا ہوگا، وہ تو ان کے شاگرد ہیں نا، وہ تو ان کے بارے میں تو اس بستی والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے ہیں جو بہرحال انسان ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرستادے اگر بھیجنے والے اگر فرشتے ہوتے تو یہ تو اعتراض بنتا ہی اس پہ ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ہیں، جب ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حضرت مسیح کے شاگرد ہیں، تو ان کو تو یہ کوئی تک نہیں بنتی کہنا کہ بھئی آپ تو ہماری طرح ہی کے بشر ہیں، کیونکہ وہ تو پتا تھا کہ وہ انہی کی طرح کے بشر ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کسی طرح سے بھی موضوع نہیں۔ پھر مزید دیکھیے یہ آیت ہے کہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ سو یہ جو الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی طرح سے یہ مانیں کہ یہ حضرت مسیح کے فرستادہ تھے یا یہ حضرت مسیح کے بھیجے گئے تھے، ایک بات۔ پھر دوسری بات خواتین حضرات وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ وہی بات ہے تقریباً جو استاذ مودودی نے بھی پہلے بیان کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ جو اینٹیوک ہے، جس کے بارے میں ہسٹوریکلی ہمیں یہ پتا ہے کہ اٹ واز دا فرسٹ سٹی جہاں پہ یہ حضرت مسیح کے فالوورز پہنچے ہیں، یعنی وہاں پہ یعنی وہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئی ہے، سب سے پہلے ایمان لے کے آئی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے جھٹلا دیا یہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں بنتا۔ تو یہ جو ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے میں وہی پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تاریخوں سے یہ بات واضح ہے کہ انطاکیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں سبقت کی۔ They were the first to actually profess faith۔ تو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھٹلا دیا، دوسری طرف ہسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، دس از ناٹ دا کیس، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ بائبل ہسٹری یعنی یہ واقعہ تو پھر ہم ماننا پڑے گا نا کہ حضرت مسیح کی زندگی کا ہے، کیونکہ بھیجے تو انہوں سے حواری۔ تو کہتے ہیں کسی بھی انجیل میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور کسی بائبل ہسٹری میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کوئی حواری یا کوئی حضرت مسیح نے اپنے شاگرد بھیجے ہوں، کیونکہ اگر یہ واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا تھا تو کسی نہ کسی انجیل کے اندر ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، اور کسی نہ کسی ہسٹری میں ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں جو چیزیں ہیں اس سے ڈیوائڈ ہے۔ یہ دو باتیں انہوں نے ابھی تک کر دی۔ تیسری بات خواتین حضرات وہ یہ کہتے ہیں جو زبان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اصحاب قریۃ نہیں کہا گیا، یہ اس کے اندر دیکھیے القریہ پہ الف لام ہے، یہ القریہ پہ جو الف لام ہے اصل میں یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایک متعین بستی ہے یہ، اور یہ متعین بستی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ قریش کو اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معہود ذہنی کہتے ہیں اس کو، ان کو معلوم تھی، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ عہد کا الف لام ہے، یعنی اصحاب قریۃ نہیں کہا گیا کہ ابھی ان قریش کو ایک کسی قریہ کی داستان سناؤ، نہیں، القریہ which is a specific قریہ which is a specific settlement۔ اس وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اس سے قریش نہ واقف ہوں، یعنی قریش کا واقف ہونا ہے تبھی اس کو اس طرح سے معرف باللام کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک ڈیفینٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور خواتین حضرات جو حضرت جو استاذ اصلاحی ایک تنقید بیان کرتے ہیں، جو اگلی تنقید ہے چوتھی یا پانچویں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پورے کا پورا اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں، بائبل کو پڑھ لیں، تو حضرت مسیح کو تو یہ خاص طور سے کہا گیا تھا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ تو کسی غیر کی طرف رسول بنا کے بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ He was specifically sent to the Israelites۔ تو اینٹیوک میں ان کو کسی اپنے حواری کو بھیجنے کی تو کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ ان کا تو ذمہ داری یہ تھی، بلکہ انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے جو بائبل کی جو ہے نا مشہور سینگ کہ میں نے بچوں کی جو روٹی ہے وہ کتوں کے آگے نہیں ڈالنی۔ یہ ظاہر ترجمے کی خرابی ہے، ورنہ مراد یہ ہے کہ میں نے وہ جو میرے اپنے بچوں کے لیے ہیں، میری قوم کے لیے ہیں، میں نے وہ دعوت کسی اور کو نہیں دینی۔ تو یہ جگہ جگہ یہ حضرت مسیح بیان کرتے ہیں کہ میری جو دعوت ہے وہ میرے I am a shepherd to my herd،
not to someone else's hurt. تو پھر یہ اینٹیوک میں بھیجنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو تبھی ہے نا کہ اگر ان کی رسالت کو آپ یہ مانیں کہ بھئی وہ غیر قوموں کی طرف تھی. سو وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے بالکل نہیں ہے. وہ بار بار ان کو بائبل میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے بھیجا گیا ہوں. یہ آتے ہیں نا، تو بنی اسرائیل کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. اچھا، آخری بات خواتین حضرات وہ یہ کرتے ہیں اس کی تنقید میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ معلوم ہے کہ ان کی انکار کے نتیجے میں یہ آیتیں یہ کہتی ہیں کہ اس بستی پہ عذاب آیا. یہ ہے نا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شاگردوں کی انکار کے نتیجے میں عذاب آیا ہو یا انسانوں کی تکذیب کے نتیجے میں عذاب آیا ہو. تو دیر از نو ایگزامپل. اللہ تعالیٰ کی تو یہ طریقہ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ عذاب تب بھیجتے ہیں جب رسولوں کا انکار کیا جائے. تو یہ جو آخر میں یہ میں آپ کے سامنے پھر سے وہ حصہ شیئر کر رہا ہوں جہاں پہ یہ بتایا گیا اس عذاب کا. کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسانوں کے انکار کے نتیجے میں عذاب آیا ہو. یہ دیکھیے ان کانت، یہ آیت نمبر 29 ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. یعنی ہماری ایک ہی ڈانٹ تھی جس کے نتیجے میں وہ چشم زدن میں in the blink of an eye they were totally routed. تو یہ جو فیصلہ کن عذاب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا خواتین حضرات کہ یہ حواریوں کے انکار پہ آیا ہو. یعنی حضرت مسیح کے شاگرد ہیں، ان کی دعوت پہ انکار اگر کیا جائے اور پھر اس کے نتیجے میں عذاب آئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ عذاب تب بھیجتے ہیں. قرآن کہتا ہے نا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں. تو یہاں تو کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ تو حواری بھیجے گئے ہیں. تو ان وجوہ سے خواتین حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ اینٹیوک کی بستی ہو سکتی ہے، نہ یہ حضرت مسیح کے حواری ہو سکتے ہیں. اب وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ کون ہیں اور اس کے بارے میں وہ تفصیل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بعض اور وجوہ بھی ہیں. یعنی وہ ظاہر ہے obviously وہ there are some other reasons as well, and one of the things that he has also mentioned in between lines is کہ یہ قریش کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ قریش کو بتایا جا رہا ہے. تو قریش کو کبھی مجہول مثال نہیں دی جائے گی، ایک متعین مثال دی جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس قریے سے اشارہ مصر کی طرف ہے جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون رسول کے طور پہ بھیجے گئے. یہ دو تھے. اس کے بعد جب ان کو ڈینائی کیا گیا تو ایک تیسرے مرد حق کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہ جس کو سورہ مومن میں جس کا بہت تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بہت زیادہ تائید بھی کی. وہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ایک موقع پہ، پھر انہوں نے ایمان کا اظہار کیا. ابھی میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بھی رکھتا ہوں. اور اس پیسج کے اندر وہ اشارے ہیں جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اصل میں جو 3 رسول مراد ہیں، استاد اصلاحی یہ کہتے ہیں ان میں سے 2 تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ رسول تو نہیں تھے لیکن وہ رسول کے کیڈر میں اس لحاظ سے آگے کہ وہ ان کی تائید کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے تھے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے حضرت ابو بکر جو ہیں جو حیثیت ان کو حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، ایگزیکٹلی وہی حیثیت اس مرد مومن کو حاصل تھی حضرت موسیٰ کے معاملے میں. تو اس کی وہ کچھ تفصیل کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے ان کی رکھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ذرا یہ بھی رکھ دوں کہ یہ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے خواتین حضرات یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ جو بات بیان ہو رہی ہے، ہاں یہ دیکھیے یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ قالو جب انہوں نے کہا نا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ آیت 17 یہاں پہ ختم ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. وہ نحوست کا ذکر کر رہے ہیں. پھر آگے جواب دیتے ہیں قالو طائرکم معکم ان ذکرتم، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہے جو تمہاری لائی ہوئی ہے. یہ نحوست کے الفاظ ذرا آپ یاد رکھیے گا کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست تمہاری لائی ہوئی ہے، اگر آپ اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے اس قصے میں خواتین حضرات آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اس طابق نال میں نال آپ کو نظر آئے گا کہ ایگزیکٹلی نحوست کا جو ذکر ہے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قصے میں کس طرح سے ایک جگہ پہ بیان ہوا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈز کتنے سملر ہیں. یہ دیکھیے یہ سورہ آراف میں 130 اور 131 آیت ہے جس کے اندر بالکل وہی نحوست کا ذکر ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے حوالے سے بیان ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ.
کہ ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبع ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور کبھی برے دن آتے تو یہ کہتے اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے. یعنی ایگزیکٹلی وہی آپ دیکھیے کہ الفاظ بیان ہوئے ہیں نحوست کو ایٹریبیوٹ کرنا، کہ نحوست ہے، سنو ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے مخاطب کیا گیا ہے وہ کتنا کتنا کرابوریٹری ہے، کہ جو نحوست کا ایلیمنٹ جس طرح سے وہاں بیان کیا وہاں ایگزیکٹلی سورہ اعراف میں اس کو کھول دیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ کہنے والے کون تھے. یہ کہنے والے حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جو اگینسٹ لوگ تھے، جو فرعون کے فالوورز ہیں، وہ بیسکلی یہ کہنے والے تھے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے. اچھا آپ خواتین حضرات ایک اور چیز دیکھیے جو سملیرٹی ہے حضرت موسیٰ کے قصے میں اور اس قصے میں جو ہم نے ابھی بیان کیا. دیکھیے اس میں ایک جگہ یہ آتا ہے کہ شہر کے پرلے سرے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. یہ آتا ہے نا، یہ دیکھیے یہ آیت نمبر 20 ہے. یعنی یہ واقعہ وہ ہے جو ابھی بستی کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا. یہاں پہ ابھی حضرت موسیٰ کا اور حضرت ہارون کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں آیا. ابھی تو وہ بات چل رہی ہے جس کو ڈسائفر کیا جا رہا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے پاس ہے. یہ وہی نحوست کا ذکر ہو رہا ہے. پھر آگے آیا کہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی کرو. یہ آپ ذرا اس کو یاد رکھیے گا، وجاء من اقصى المدینہ، یہ فریز یاد رکھیے گا، وجاء من اقصى المدینہ. اب یہ کہاں ہے؟ یہ سورہ یاسین میں، جہاں ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کون سی قوم یہاں مراد ہے جب تک کہ ہم اس کو قرآن کے دوسرے مقامات پہ نہ دیکھ لیں. تو یہ ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کا قصہ جب بیان ہوا ہے سورہ قصص میں تو بالکل یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ اس طرح سے ہیں. یہ دیکھیے کہ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، یعنی الفاظ آلموسٹ بالکل ایک ہی ہیں. اور یہ واقعہ ہے سورہ قصص میں جہاں حضرت موسیٰ زیر بحث ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ شہر کے پرلے سرے سے جہاں شاہی محلات تھے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے بتایا کہ موسیٰ دربار کے بڑے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، یقین کرو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جو بات بنیادی طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو اس قصے میں آیا ہے نا کہ ایک پرلے سے شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، لیکن وہاں پہ اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ وہ شخص کون ہے، بس اس کو بیان کر دیا گیا. تو استاد اصلاحی کہتے ہیں کہ دیکھیے دوسری جو کرابوریٹری شہادت ہے وہ بالکل واضح ہے کہ قصہ موسیٰ اور فرعون میں جہاں یہ سورہ قصص میں بیان ہوا ہے بلکہ یہ سورہ اعراف میں بھی بیان ہوا ہے، دونوں میں ایگزیکٹلی ورڈز وہی ہیں کہ شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. یہ وہی برد مومن ہے جس نے آ کے پھر اپنی قوم کو جگایا اور یہ کہا کہ دیکھیں تم ایمان لے کے آؤ، اور اگر میں نے اپنا ایمان اس وقت چھپا کے رکھا ہے تو اب یہ موقع آ گیا کہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ ایک ناحق قتل کرنے والے ہیں، ایک ناحق جان لینے والے ہیں. تو یہ سب وہ تفصیل ہے، اور یہ ساری وہ تفصیل ہے خواتین حضرات جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ شاید دیکھا ہوگا کہ سورہ مومن میں کی بعض آیتوں میں وہ بیان ہوئی ہے. ان آیتوں کے حوالے سے یہ اتنی آپ سمجھ لیجئے کہ ہلا دینے والی آیتیں ہیں کہ اگر آپ کو ان کی تفصیل میں تھوڑی سی سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سورہ مومن کے اندر اس کے بارے میں جو مرد مومن ہیں جن کو اصلاحی صاحب مرد مومن کہتے ہیں، اس کو ایکچولی انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیسے وہ شخص جو ہے وہ آیا، اس نے ایک زوردار تقریر کی، اور بالکل جیسے جو کردار حضرت ابوبکر نے ادا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہی کردار اس شخص نے ادا کیا. یہ دیکھیے میں اس کا آپ کو خلاصہ کر رہا ہوں، یہ بیسکلی سورہ مومن سے لیا گیا خلاصہ ہے، اور یہ ہے کہ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ تم مجھے موسیٰ کو قتل کر لینے دو، اگر وہ سچا ہے تو اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو بلائے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ نے کہا میں ہر متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں. یہ ابھی مکالمہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا، دے آر کنورسنگ. اب دیکھیے درمیان میں وہ انٹرجیکٹ کرتے ہیں وہ جو مرد مومن ہیں جن کے بارے میں اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ فعززنا بالثالث کا جو مطلب ہے کہ ہم نے جب قوم نے ان دونوں کی کو جھٹلایا تو ایک تیسرے سے مدد کی. تو وہ تیسرا کون ہے؟ ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اب تک ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. He was hiding his faith. بولا کہ کیا تم لوگ ایسے شخص کو اس گناہ میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے
در حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نہایت واضح نشانیاں لے کر آیا. اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو یاد رکھو جس چیز سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا. یعنی آپ امیجن کریں کہ حضرت موسیٰ وہاں موجود ہیں، حضرت ہارون وہاں موجود ہیں، ان کی کانورسیشن ہو رہی ہے. فرعون جو ہے اپنی پوری جبروت اور اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے قہار ہونے کی حیثیت سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس موقع پہ وہ بندہ اپنی لائف کو ایٹ اسٹیک کر کے، کہ وہ پتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ان کو مار ڈالے، وہ اتنی زبردست یہ تقریر کر رہے ہیں کہ دیکھو، اور فرعون کو مخاطب کر رہے ہیں کہ بھئی تم اس شخص کو اس لیے مار رہے ہو کہ یہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی نشانیاں لے کر آیا ہے. اور پھر اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن اب چونکہ حق کی شہادت کا وقت آ گیا ہے تو آئی ایم ناؤ ایکسپریسنگ مائی فیتھ. تو یہ کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اس ملک میں اقتدار حاصل ہے، لیکن کل اگر خدا کا عذاب ہم پر آ دھمکا تو ہم کو کون بچائے گا؟ اب یہ تقریر ہے جو فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے اور اس کو قرآن نریٹ کر رہا ہے، وہی مرد مومن کر رہے ہیں. اچھا اب آگے سنیے. فرعون نے کہا ہم تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں، فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میری سوچی سمجھی رائے ہے، اور یاد رکھو کہ میں بالکل ٹھیک راہ کی طرف تمہاری رہنمائی کروں. یہ فرعون نے انٹرجیکٹ کیا. اب دیکھیے وہ مرد مومن دوبارہ سے اس نے انٹرفیئر کیا فرعون کی بات میں، اور کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم پر اسی طرح کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں جس طرح کا عذاب پچھلی قوموں پہ آ چکا ہے، نوح پر اور عاد پہ اور سمود پہ. اب یہ فرعون کو مخاطب کر کے کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو بی پنشڈ ان the same way as God punished the previous nations. یہ وہ مرد مومن کہہ رہا ہے. پھر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم پر ایک بڑی ہلچل کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں جس میں تم پیچھے بھاگو گے، یعنی پیٹ پھیر کے بھاگو گے، اور کوئی خدا کے غضب سے تم کو بچانے والا نہ ہوگا. یاد رکھو کہ جس خدا کو تم گمراہ کر دے رہے ہو، یعنی جس خدا کو گمراہ قرار دے رہے ہو، اس کو کوئی دوسرا راہ، جس کو خدا گمراہ قرار دے دے اس کو کوئی دوسرا راہ دکھانے والا نہیں ہے. اچھا اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں. یہ اب وہ مرد مومن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اس کو چھوڑو، فرعون کو، یہ جو کہہ رہا ہے یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تو میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس کا اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے. جو کسی برائی کو ارتکاب کرے گا تو وہ اسی کے مطابق بدلہ پائے گا. اچھا اب ذرا اور آگے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں. اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ آئی ایم کالنگ ٹو یو ٹوورڈ سیلویشن. یہ ایسے ہے کہ جیسے دو رسولوں کی پیروی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں اب ان کی پیروی میں کھڑا ہوں اور میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو. تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں کہ جس کے باب مجھے کوئی علم نہیں ہے. تو یہ ایک زوردار تقریر ہے کہ جو فرعون کے دربار میں اس مرد مومن نے کی، اور اس کو استاد اصلاحی کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، کہ میں نے پھر تیسرے سے ان کی مدد کی. عززنا کا کیا مطلب ہے؟ مدد کی، تائید کی. ثالثن ایک تیسرے سے. وہ تیسرا یہ مرد مومن ہے، اس کی جو زوردار تقریر ہے، اس کی جو زوردار ایک سپیچ ہے جو فرعون کے دربار میں کرنا، اٹس ناٹ این ایزی افیئر، جس میں وہ فرعون کو چیلنج کر رہا ہے. He could have been wiped out and immediately executed by فرعون. بٹ ہی ٹک دا رسک، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں وہی اندیشہ رکھتا ہوں کہ جو عاد اور سمود کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اور یہ جو خدا بنا پھرتا ہے تمہارے سامنے، یہ خدا کا بندہ ہے. یعنی اس تم تراک کے ساتھ، اس دھڑلے کے ساتھ اس نے تقریر کی. اور اسی کو پھر استاذ کہتے ہیں کہ یہ جو عززنا کے ورڈز ہیں اسی طرح سے جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ عززنا بثالث کا کیا مطلب ہے کہ تیسرے سے ان کی تائید فرمائی. تو اگر میں سمرائز کروں خواتین حضرات اس پوری ڈسکشن کو، تو جو بات ہے وہ یہ کہ عام طور سے تین آراء ان آیات کو سمجھنے ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک رائے وہ ہے کہ جو ہمارے قدیم مفسرین کی ہے، جس میں انہوں نے اینٹیوک کی بستی کو قرار دیا کہ یہ اصحاب القریہ سے مراد، یعنی قریہ سے ہاں مراد اینٹیوک کی بستی ہے جو ترکی میں اس وقت پائی جاتی ہے. اور ایک رائے یہ تھی کہ رسول بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، ان رسولوں کے نام انہوں نے بتائے، لیکن اس نام کے کوئی رسول سے کوئی اس کی تائید نہیں ہوتی کہ وہ ایسے رسول بھیجے گئے تھے اللہ کی طرف سے. جو دوسری رائے وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حضرت مسیح نے اپنے ڈسائپلز بھیجے تھے. اس پہ آپ نے یہ دیکھا کہ تنقید ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ نہیں، وہ جو ڈسائپلز ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو اللہ کی طرف سے قرار دے دیا جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اینٹیوک کی جو بستی ہے جس نے سب سے پہلے وہ ایمان لے کے آئی، ہسٹری میں یہ معلوم ہے، اس کو ہی کہا جائے کہ وہ جھٹلا دے. تو ان وجوہات کی وجہ سے استاذ مودودی نے بھی اور استاذ اصلاحی نے وہ قدیم رائے تو رد کر دی. استاذ مودودی تو اس جگہ پہ رک گئی کہہ کے کہ قدیم رائے تو قابل رد ہے، لیکن ہم کوئی نئی رائے تو قائم نہیں کریں گے. البتہ what we will do is کہ we will just abstain from forming any opinion.
ول جسٹ سے کہ نہیں بس تاریخ کے سپرد ہے، اصل چیز ہے وہ سبق. اور استاد اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں نہ صرف یہ کہ انٹیوک یہاں ہو نہیں سکتا، بلکہ پازیٹیولی یہ اس پیسج میں وہ چیزیں موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ 3 سے مراد اصل میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کا جو تیسرا ساتھی ہے جس کو قرآن کا نام تو نہیں لیتا لیکن اس کو مرد مومنس کے نام سے، مرد کے نام سے یاد کرتا ہے، قال المؤمن کر کے کہتا ہے. سو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عززنا بالثالث ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ ان کی وہ سٹینڈنگ اور ان کی وہ سپیچ ہے جو انہوں نے فرعون کے دربار میں کی، جس سے درباری بالکل ہل کے رہ گئے اور فرعون کا رنگ بھی بالکل پیلا پڑ گیا جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ ہی از وننگ دا ڈیبیٹ. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ بھی یہ آیتیں بیان کرتی ہیں، لیکن یہ بات کہ یہ کتنا کلیئر ایویڈنس ہے کہ یہ نحوست کا جو ایلیمنٹ ہے ایگزیکٹلی اگر آپ قرآن میں کہیں اور پائیں گے تو یہیں پائیں گے کہ یہ نحوست کا ایلیمنٹ جیسے کہ اس پیسج میں آپ نے دیکھا وہ ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، بالکل یہ نحوست کا ایلیمنٹ سورہ قصص میں جہاں یہ قصہ بیان ہوا ہے بالکل انہی وہ قصہ نام لے کے حضرت موسیٰ اور ہارون کا ہے اور فرعون کا ہے، اور وہاں یہ نحوستی کا ایلیمنٹ بیان کیا جا رہا ہے. پھر یہ بات کہ اس کے اندر جو دوسری اہم چیز ہے وہ تقریر جو تائید ہے وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، اور پھر جو الفاظ کا ایک ٹوٹل اشتراک ہے وہ یہ ہے کہ وجاء من اقصى المدینہ رجلا یسعی، اس شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اور یہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوا ہے 2-3 جگہ پہ ہے، اور اس جگہ پہ بھی جو سورہ یاسین کا یہ جگہ ہے ایگزیکٹلی یہی بیان ہوا ہے کہ وہ پرلے سرے سے شہر کے اندر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان کو خبر کی کہ ابھی آپ کے خلاف یہ اس وقت سازش ہو رہی ہے. تو ایگزیکٹلی یہی جو ہے یہ بعض اور مواقع پہ ان ایکسپلیسٹ ورڈز حضرت موسیٰ کے حوالے سے بیان ہو گیا ہے. تو ان وجوہات کی بنیاد پہ وہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ واقعہ بنیادی طور پہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ہے اور ان کے ساتھی کا ہے، اور یہ ایک معلوم و معروف بات ہے، یعنی وی نو ویری ویل کہ بیسکلی حضرت موسیٰ کے اس پورے واقعے سے قریش اچھی طرح واقف تھے. they very well knew what had happened. یہاں پہ قرآن مجید نے اپنے خاص انداز کے طریقے پہ الف لام لا کے القریہ پہ، جس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ساری ڈیٹیلز ہر جگہ بتائی جائیں، بہت ساری ڈیٹیلز قرآن میں وہ پہ پھیلی بھی ہوتی ہیں، ان ڈیٹیل سے آپ اخذ کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے اخذ کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے یہاں پہ یہ 3 جو میسنجرز ہیں جن کے بارے میں کہ یا تو لوگوں نے تعین سے گریز کیا اور یا تعین غلط کیا، وہ 3 میسنجرز بیسکلی ان میں سے 2 تو حضرت موسیٰ اور ہارون ہیں، اور تیسرے وہ ان کے تائید کرنے والے ہیں جن کو اصل میں سبزیوم کر لیا گیا انڈر دا کیٹیگری آف اے میسنجر. میں اپنی بات کو خواتین حضرات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے سوال بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں گے. اقول قولی ھذا، میں آپ کے لیے سوالات کے حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. بہت شکریہ استاد محترم، اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور ہمیں سیکھنے کا موقع دے. آج کا لیکچر بہت ہی آئی اوپننگ تھا. تو پہلا سوال ہے سہیل انوار. ڈاکٹر صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر سلیم تھینک یو، بہت شکریہ. کافی کمپلیکس آج کا جو ٹاپک تھا لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا. میں جسٹ کچھ کلیرٹی اس میں چاہ رہا تھا، مے بی آئی مس دیٹ لٹل پارٹ آف یور ٹاک، کہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کا ذکر جو کیا اس واقعے کا ذکر جو 5th بک ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی ایکٹ آف دا اپوسلز، کیا اس واقعہ کا ایکچوئل ذکر ہے ایکٹ آف دا اپوسلز میں؟ کیونکہ کچھ جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 جو لوگ بھیجے تھے وہ ایکچولی جان، پال اور پیٹر تھے، کچھ کرسچن لٹریچر میں یہ ہے. تو از اٹ ایکچولی ان دیٹ بک اور ناٹ؟ نہیں، there is no such thing in that book. یعنی اس میں کوئی اس طرح کی تفصیل نہیں ملتی. یہ ہمارے ہاں جو ان کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں نا، یعنی جو بنیادی طور پہ ٹریڈیشنز ہیں جو ان کی لیفٹ اوورز ہیں جو ان کے ہاں بھی اتنی متحقق نہیں ہیں، جس میں انہوں نے صادق، صدوق اور شلوم کے نام لیے یا سائمن کے نام لیے. So these are all things which جو ان کے ہاں بھی بہت زیادہ باہر نہیں پا سکی ہیں. سو یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ none of them have been named. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں جو ان کا طریقہ تھا بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ all of these were sent after Jesus had been crucified. یعنی یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ فرض کیجئے کہ یہ نام حقیقی ہیں تو یہ جیزس کی زندگی کے تو یہ ہے نہیں، کیونکہ جو بک آف ایکٹس آپ کو بتائے گی وہ یہ ہے کہ they went there after and out of their own. جیسے آپ کو پتا نا کہ پیٹر نے جب یہ آرگنائز کیا چرچ کو بعد میں، تو انہوں نے یہ جو مختلف چرچز ہیں، یہ جو بک آف ایکٹس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ پریچنگ مشنز سو ٹو اسپیک بھیجے، ایشیا مائنر میں اور مختلف جگہوں پہ. تو دس آل ہیپنڈ لیٹر، نیور بائی دی ایٹ دا بہیسٹ آف پروفٹ جیزس ہمسیلف. اگلا سوال ہے محمد عاصم گمرہ. سر پلیز سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی جی ایک یہ جو تیسرے فرد کا ذکر ہے
یہ ممکن ہے کہ یہ فرعون کی وائف جو میں نے سنا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ بھی جس نے موسیٰ کو پالا تھا وہ بھی ان پہ ایمان لے کر آ گئی تھی، تو کہ یہ رویل فیملی سے یہ وہ عورت ہو سکتی ہے یا کوئی مرد ہی ہوگا کوئی دوسرا؟ نہیں دیکھیے، اس کے لیے جو قرآن سے اشارے ملتے ہیں نا، اور جو اس تقریر کو بہت زیادہ موقت کرتے ہیں جی کہ وہ پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، جی قرآن میں اس نے پورا نقشہ کھینچا ہے، جی پھر وہ جو مرد مومن ہے جس طرح سے اس نے تائید میں گفتگو کی ہے، یعنی وہ میں نے تو اس کے آپ کو کچھ حصے پڑھ کے سنائے ہیں، جی ابھی سورہ مومن کا اس حصے کو آپ پورا پڑھیں تو رونگٹے جی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص فرعون کے دربار جی میں جس کا ایک حکم سے اس کے گردن اڑا دی جا سکتی ہے، جی اس نے یہ رسک لیا، اور کس طرح سے حضرت موسیٰ کا اور حضرت ہارون کا کیس اسٹیبلش کیا، اور یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں میری پیروی کرو، جس بالکل ایسے ہی کہ جیسے وہ رسول کی پیروی میں کھڑے ہیں۔ جی تو یہاں اتنی زیادہ یہ ایکسپلیسٹ ہے۔ پھر یہ بات کہ نحوست والا میں نے آپ کو ایگزامپل دی، جی یعنی اس پیسج میں تو صرف اتنا سا کہا گیا، لیکن دوسرے پیسجز میں یہ نحوست کا ذکر، بلکہ اگر آپ بائبل کا بھی پڑھیں تو بائبل میں تو یہ اس کو کہا ہی بیڈ اومن، یعنی جگہ جگہ جہاں پہ فرعون نے جب حضرت مسیح سے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھئی ہمیں بچائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور وہ فلاں فلاں پھر عذاب نہیں آتا تھا، تو وہ یہ ایگزیکٹلی اس طرح کے ورڈز کہے جاتے تھے، یعنی وہاں تو وہ اس طرح سے آپ کو ایگزیکٹ بیان مل جائے گا، لیکن قرآن نے ان کو بالکل ایکسپلیسٹلی بیان کر دیا کہ یہ نحوست کا ورڈ ہے جو یوز کیا گیا۔ تو اصل میں یہ بہت سارے کرائن ہیں، اور پھر یہ دیکھیے کہ عززنا بثالث کا مطلب ہے خدا نے ان کی تائید کی، تو یہ حضرت آسیہ کے لیے جو فرعون کی بیوی تھی، یہ ساری چیزیں کچھ موضوع نہیں لگتی کہ ان کے لیے بولی جائے۔ شاء اگلا سوال ہے ریاض صاحب کا۔ ریاض صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں بات کر رہا تھا کہ جیسے آپ فرعون اور ان کے ساتھی پانی میں تباہ ہو گئے، لیکن آخر میں جو آپ نے پڑھی آیت کہ دوسری تباہی جو آسمان سے آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگ فرعون اور اس کے ساتھی تو تباہ ہو گئے، تو بعد جو دوسرے لوگ تباہ ہوئے ہیں کیا وہ انوسنٹ تھے؟ تو مطلب 2 دفعہ تباہی آئی ہے، تو ان پہ بھی تباہی آ گئی نہیں تاکہ وہ فرعون کے دیکھیے، جی وہ تو یہ معلوم ہوتا ہے نا قرآن مجید سے کہ فرعون جس بستی سے نکلا ہے اس کو تباہ کیا گیا، ظاہر ہے ایک بہت بڑا حصہ تو فرعون کے ساتھ ہی تھا، یعنی بہت میجر حصہ فرعون کی جو اکثر قوم کے لوگ تھے وہ اسی کے ساتھ نکلے تھے حضرت موسیٰ کی پرسوٹ کے اندر، لیکن جو ان کی جگہیں رہ گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تاخت و تراج کر دیا، اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ وہاں موجود ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بن حیث المجموع حضرت موسیٰ کو جھٹلایا تھا اور فرعون کا ساتھ دیا تھا، اس وجہ سے یہ ان کی پیروی میں ہی عذاب ان پہ آیا۔ اگلا سوال ہے روحی۔ روحی پلیز سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم سر، میرا سوال ایک تو نحوست کے ریفرنس سے ہے اور دوسرا چنگھاڑ کے ساتھ جو عذاب آیا، تو نحوست میں جو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ الفاظ بولے گئے، تو یہ الفاظ صالح علیہ السلام کے لیے بھی ان کی امت نے بولے تھے کہ کالو طیر نابکا، کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منوس سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کوشچن ہے میرا، اور دوسرا یہ کہ یہی جو ابھی ایک صاحب نے ابھی آپ سے کوشچن کیا کہ سیکوینس پھر چنگھاڑ کا کیا بنتا ہے، کہ یہ جو مختلف عذاب آئے تھے فرعون کی بستی کے اوپر، یہ ان میں سے کوئی عذاب تھا یا یہ اینڈ میں کوئی عذاب کوئی اور قسم کا آیا؟ کیونکہ تو سیکوینس نہیں بنتا نا، جب حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے اپنی جو قوم ان کی فالوورز کی تھی ان کو لے کے، تو پھر ان کے بعد یہ واقعہ کا ہونا چنگھاڑ آ کے باقی لوگوں کو ان کے تباہ بعد ہی کا کرنا۔ ہے، اور یہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا اور جگہوں پہ بھی، اور یہ بتایا کہ دیکھیے کہ کیسے یہ جو عذاب آیا ہے اور یہ ان بستیوں میں آیا ہے جس کو فرعون چھوڑ کے نکلا تھا، اور وہاں ممکن ہے کچھ لوگ باقی رہ گئے ہوں، یعنی فرعون کی بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی، تو قوم نے اس کی ساتھ ہی ظاہر وہ غرق ہو گئی تھی، لیکن کچھ لوگ اس کا امکان ہے کہ پیچھے رہ گئے ہوں، اور وہ جو جگہیں تھیں جہاں پہ وہ موجود تھے ان کو تباہ کیا گیا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بھی آتا ہے، اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی فرعون پہ جو عذاب آئے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک غرق ہونے کا ہے جو کہ ظاہر ہے اس کے ساتھ خاص طور سے آیا، اور دوسرا یہ جو صیحتن کہا گیا کہ ایک چنگھاڑ کا تھا، ایک ڈانٹ کا عذاب تھا، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے سورہ اعراف میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ اعراف میں الفاظ یہ ہیں کہ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔
اب یہ جس دوسرے عذاب کا ذکر ہے آیت 137 سے سورہ اعراف کے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے تخت و تاراج کر دیے وہ سب کچھ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو بناتے تھے، یعنی وہ جو بستی جس کو چھوڑ کے آئے تھے، اور ان کے انگوروں کے باغ اور ان کی، اور جن کو وہ ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے، یعنی وہ ساری جو جگہیں جہاں پہ وہ بیلیں چڑھاتے تھے. تو یہ بتایا گیا کہ جو جس بستی کو وہ چھوڑ کے آئے تھے اس کو بھی تاخت و تاراج کر دیا. تو یہ جو یہاں آپ نے صیحۃ کا ورڈز دیکھے ہیں، یعنی اس کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. تو اس کو آپ یہ دیکھیں ایک ہی چنگاڑ، اور یہ تطیر نہ کالو تطیر نہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دونوں چیزوں کو ملا لیں کہ جو نحوست یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اگر آپ وہ میرے سامنے ایکچولی اگر آپ وہ دونوں الفاظ کھول لیں گے نا، یعنی حضرت صالح کا معاملے میں تو وہ بالکل واضح تھا کہ ان کو کہہ رہے ہیں. یہ نمل، سورۃ نمل میں 47 آیت ہے جی، وہاں پہ نام لے کے ہمیں معلوم تھا کہ وہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں اب جو میں نے مثال اس کو اسٹریس کرنے کی وجہ یہ بتائی وہ یہ تھی کہ دیکھیے سورہ یاسین کا جو یہ حصہ ہے اس کو اگر آپ اس روشنی میں پڑھیں جو سورہ قصص میں ہے، کیونکہ دیکھیے دونوں حصے کے جو ہیں وہ ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں. ایک میں طائرکم اجمال سے بیان ہوا ہے اور دوسرے میں طائر کے بارے میں بتا دیا کہ نحوست حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے پہلو سے بیان کی گئی ہے. تو یہ چونکہ دونوں حصے پیرل ہیں نا آپس میں رکھے، یعنی صالح کا تو ذکر کیا نہیں جا سکتا نا یہاں پہ، کیونکہ حضرت صالح کا تو کوئی محل نہیں ہے. یعنی یہاں پہ جو محل ہے وہ بنیادی طور پہ جس طرح سے بتایا گیا کہ 3 رسول وہاں بھیجے گئے اور پھر 2 رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرے سے اس کی تائید کی گئی. تو یہ یعنی یہ قوم سمود کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا اس کا معاملہ، یعنی ایک ہی رسول وہاں بھیجا گیا تھا اور ان کی جو نحوست کا جو معاملہ تھا وہ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کو بھی یہ کہا گیا تھا. لیکن ایز اے سیڈ وہ اپنے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے بالکل واضح تھا کہ وہ اقوام باہدہ میں سے ہے، وہ بہت اینشنٹ قوم ہے اور وہاں یہ اس خاص پہلو سے ان کو نحوست قرار دیا گیا تھا. یہاں تو یہ دونوں پیسیجز ہیں جن کو اگر آپ پیرالل رکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں یہ اور یہ مماثلت پائی جاتی ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عبدالحفیظ صاحب. سر پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے کچھ پورشن آپ کا مس کیا سنڈے اسکول کے لیے، تو اگر آپ نے بیان کر دیا تو اس سے معافی چاہتا ہوں. میں یہ بک دیکھ رہا تھا تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، وہ بہت سارے حوالے دیتے ہیں، بہت ساری رائے جو ہے رکھ دیتے ہیں. تو اس میں حافظ ابن کثیر کا اس میں دیا ہوا ہے کہ انہوں نے بالکل اسی طرح اس کو بیان کیا ہے کہ جو ٹاپک دیا کہ انطاکیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو نہ بھیجنے کے دلائل، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے. تو یہ کلاسیکل اسکالرس میں تو پھر ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو جو رائے ہے. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ بہت جگہ پہ تفصیل نہیں دیتا، کئی جگہ پہ نام بھی نہیں دیتا. تو اگر ہم اس کو کہیں ایک کی بجائے دوسری جگہ کر بھی لیں تو اس میں اس کا مقصد یا اس میں چینجز ہمارے سمجھنے میں کیا آئیں گے؟ جسٹ دیٹ پوائنٹ وہ آپ کا وہ میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. یعنی وہ جو اصل ہے نا اس کی جو ایفیکسی ہے، اس کا جو ایک پروفنڈٹی ہے، ایک اس کا پروفاؤنڈ ہونا پتہ چل جائے گا کہ قریش کے سامنے ایک معلوم و معروف بستی کا حال بتایا جا رہا ہے جس کا حال قرآن اور جگہ بتا چکا ہے. دیکھیے قرآن مجید کا یہ اپنا سٹائل ہے اجمال و تفصیل کا کہ ہر جگہ وہ تمام تفصیل بیان نہیں کرتا، اور یہ کتنے ہی چیزوں میں ہے. واقعہ آدم و ابلیس میں ہے، خود رسولوں کے واقعات کے اندر ہے. یعنی آپ کوئی بھی واقعہ لے لیں وہ اسپریڈ آؤٹ ہے، اٹس ناٹ آلویز فاؤنڈ ایٹ ون پلیس. تو قرآن مجید اپنے مخاطبین سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ جب وہ اس کو سمجھیں گے تو ایک ہی واقعے کو جہاں جہاں بیان ہوا ہے اس کو ہر جگہ نکال کے سمجھیں گے. اور خاص طور سے دیکھیے عرب میں جب یہ بات تھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ معلوم حقائق سے قریش پر اتمام حجت کرتے رہے ہیں. معلوم حقائق سے تمام وہ بستیاں جہاں پہ ان کا ذکر آیا، جو اقوام باہدہ کی بستیاں ہیں، قوم لوط کی بستی ہے، قوم شعیب کی بستی ہے، قوم عاد کی، قوم سمود کی، وہ اسی پیننسولا کے آس پاس ہیں جہاں سے ان کے کیراوینز گزرتے تھے. اور ان کو پتا تھا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں. عرب شاعری اگر آپ پڑھیں تو عرب شاعری میں ان قوموں کے بعض قوموں کے نام آئے ہوئے ہیں کہ دیکھیے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو عرب ان سے اچھی طرح واقف تھے. تو وہ جو نشان عبرت بنانا ہے کسی کو اور قریش کو بار بار یہ بتانا ہے کہ دیکھو تمہارا حال بھی ان کی طرح ہونا ہے. تو یہ اگر آپ کو پتا ہو کہ اصل میں یہاں جن کی مثال دی جا رہی ہے وہ متعین اور معلوم اور معروف افراد ہیں اور معروف قومیں ہیں، تو اس کا امپیکٹ بہت بڑھ جاتا ہے.
ورنہ تو ظاہر ہے کہ اگر اب قرآن مجید اتنا کہہ کے ہم خاموش ہو جائے کہ بھئی اس بستی کی مثال سناؤ، اگر تو وہ مثال ہمیں بتانا مقصود ہو تو پھر تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، پھر ضروری نہیں ہوتی کہ وہ ہم اس کی تفصیل جانیں یا نہ جانیں، کیونکہ ہمیں بنیادی طور پہ مقصد پہ غرض ہونی چاہیے. یہ بنیادی طور پہ پہلے قریش کو سنائی گئی ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ، ان کو مثال سناؤ، مثلاً قریہ، یعنی ان کو اس قریہ کی مثال سناؤ، ان کو اس قریہ کی. قریہ پہ الف لام ہے، یعنی یہ نریٹ ٹو دیم دی اسٹوری آف دیٹ سیٹلمنٹ. اس کو میں ایسے ترجمہ کروں گا، آف دیٹ پرٹیکولر سیٹلمنٹ، آف دیٹ پرٹیکولر سٹی. اگر آپ اس کا صحیح ترجمہ صرف عربی زبان میں کر دیں گے تو یہ کسی مجہول سٹی کی طرف راغب نہیں ہو سکتا. یہ عربی زبان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا آپ ترجمہ کریں کہ اے پیغمبر ان قریش کو اس بستی یعنی جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کون سی بستی ہے، اس کا ذرا حال تو سناؤ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ اگر آپ رعایت کریں گے ترجمے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا ذہن مطمئن نہ ہو جائے کہ دیکھیے ایک مثال متعین دی جا رہی ہے، قریش کو دی جا رہی ہے، اور قریہ پہ جو الف لام ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ کون سا قریہ ہے یا مصر کا علاقہ ہے جو مراد. یہ کہ جو کلاسیکل اسکالر ہیں وہ تو زیادہ قریب تھے اس زمانے کے، اور زیادہ اگر وہاں پہ ان لوگوں کو نہیں وہ سمجھ میں آیا، اور اگر اسی طرح ہم دونوں رائے لیتے ہیں تو مجھے ابھی بھی اس میں اتنا ڈفرنس نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ اس کو کہہ سکیں کہ یہ 100% اسی طرح تھا. تو ہم اپنا صرف ایک بیان کریں یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کلاسیکل اسکالرز نے جب کچھ بیان کیا تو آپ کو میں نے شاید تفصیل بتائی ہے کہ ان کی جو میتھڈالوجی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ زیادہ تر وہ کسی چیز سے استدلال کریں، وہ واقعے کو نریٹ کر دیتے ہیں. اور اس واقعے کے بارے میں تو ابن کثیر نے یہ کہا، آپ نے دیکھا کہ استاد مودودی نے بھی اس پہ جو تنقید کی کہ اسرائیلیات ہیں جو قصے کہانیاں جو مشہور ہو جاتی ہیں، دے بیکم فیمس، دے بیکم فولکلور، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس میں نام لے لیے جاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ چیزیں ہماری تفسیر میں بھی آ گئی ہیں اور اس کو انہوں نے لے لیا ہے. ابن کثیر کے جس کا ان کا آپ نے حوالہ دیا، انہوں نے ان سب کو رد کر دیا کہ یہ سارے کے سارے بیکار دلائل ہیں، لیکن آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وی ہیو نو ادر آلٹرنیٹو، وی ہیو نو ادر ایکسپلینیشن، تو ہمیں برسبیل تنزل اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ ماننے کی وجہ کو یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی معلومات زیادہ تھیں جس کے ہم کہیں جی کہ بیکاز دے ور نیریڈ ٹو دی پروفٹس ایرا، لہٰذا ان کو زیادہ معلومات ہوگی. نہیں، ان کے سامنے نریشنز تھیں، ہسٹوریکل نریشنز. اب ہسٹوریکل نریشنز ہر طرح کی ہوتی ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو قرآن مجید کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے خود قرآن کے اندر سے، قرآن کی تفسیر کو آپ قرآن سے سمجھیں جو خود کلاسیکل اسکالرس کا اپنا مانا ہوا پرنسپل ہے، لیکن بعض دفعہ اس کو اپلائی نہیں کرتے وہ. تو قرآن مجید کو اگر آپ قرآن سے سمجھیں گے تو یہ الف لام جو آ گیا ہے، پھر یہ بات کہ اس مرد مومن کا کیا کردار تھا، اور پھر یہ بات چلیں ابھی آپ 3 کو تو چھوڑ دیں، تین رسول تھے. پوری انبیاء کی تاریخ میں ایک ہی قوم کی طرف جو اسٹیبلشڈ بات ہے قرآن مجید میں، وہ تو معلوم ہے نا کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ تو بھیجے گئے تھے. یعنی دس از سم تھنگ وچ ایوری سنگل مفسر اگریز اپون کہ ابھی تھرڈ کے تعین کو چھوڑ دیں. یعنی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے پاس 2 رسول بھیجے گئے ہوں بیک وقت، کوئی بھی نہیں ہے سوائے بنی اسرائیل میں جہاں حضرت موسیٰ اور فرعون. اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ تو آپ پہنچ گئے ہیں کہ بھی ایٹ لیسٹ 2 تو وہاں پہ تھے. اب اصل میں تیسرے کے بارے میں جو سٹلٹی ہے بیان کرنے کی، صرف اس وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آئی، ادروائز قرآن نے صرف اس کو ایک ایڈ کیا ہے. ورنہ قرآن مجید نے اس کو جیسے بیان کیا ہے، اس کو اپنے معروف اندازے بیان کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں بیان کیا. پھر یہ کہا گیا کہ ان فکذبوہما، ان کو پہلے جھٹلا دیا. اور یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسا ہی ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی. آزاؤ موسیٰ کے الفاظ آئے، بنی اسرائیل نے اذیت ان کو دی. اس کے بعد فعززنا بثالث، جب ان دونوں کو جھٹلا دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تیسرے سے ان کی تائید کی. تو اگر آپ ان اشارات کو ذہن میں رکھیں گے تو دیکھیے قرآن مجید سپیکس فار اٹ سیلف. جی سر، بہت شکریہ سر، بات سمجھ میں آتی ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے صوبیہ کا. صوبیہ پلیز اپنا سوال کیجیے. جی سر، جس طرح یہ آپ نے واقعہ ایکسپلین کیا ہے اور یہ بتایا ہے، تو اس سے پہلی چیز تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس سے پھر ایک یعنی کوئی بھی چیز ایسے لگ رہا ہے کہ مبہم نہیں رہے گی. اس طرح کی تو بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں ایسی کبھی بستیاں آ جاتی ہیں، کبھی لوگ آ جاتے ہیں. تو کیا یہ پھر طریقہ ٹھیک ہوئے گا کہ ہم باقی ساری جگہوں پہ بھی ان چیزوں کا ان چیزوں کو تعین کریں، وہاں پہ بھی یعنی کوئی ایک جیسے ہے نا وہ اصحاب الاخدود وغیرہ ہیں یا 3 وغیرہ ہیں، یا ایک رسول گزرا اور اس نے ایک بستی کو دیکھا، تو اٹ مینس کہ ان ساری چیزوں میں ایک اسٹوڈنٹ کو پھر سوچنا چاہیے اسی طریقے سے جس طرح یہ آپ نے بتایا ہے، انالیسس کیا ہے. دیکھیں اکثر و بیشتر تو تعین ہو جاتا ہے. آپ کبھی استاد امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ جتنے بھی آپ نے ابھی نام لیے ہیں، او کالذی مر جی علی سر، قریۃ، دو کا تو اصحاب سر مجھے الاخدود کا، معلوم ہے.
سب کا انہوں نے تعین کر کے بتایا کہ کیسے دیکھیے ہمارے ہاں کیا چیزیں مشہور ہو گئی ہیں اور کیا چیزیں خود قرآن سے واضح ہیں. تو انہوں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے, آپ دیکھ لیں. ایک آدھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ ابھی تک جیسے اصحاب الرس کے بارے میں ابھی تک اسی طرح سے اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہاں پہ کون لوگ مراد ہیں, یہ ایک ہسٹوریکل بحث ہے. لیکن اکثر و بیشتر قرآن مجید اپنی تفصیل خود کر دیتا ہے, اور ان مقامات پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کر دیا. یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کچھ ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں. بعض جگہ تو قرآن تفصیل نہیں کرتا. آپ دیکھیے نا سورہ قلم کے اندر باغ والوں کی تمثیل بیان ہوئی ہے. اب وہ جس طرح سے تمثیل بیان ہوئی ہے وہاں کوئی متعین باغ ہے ہی نہیں. یعنی وہاں کوئی جیسے کہ لوگوں نے باغ کو ایک فرض کیا, پھر بتایا گیا کہ باغ کی خصوصیات تھی. وہاں بالکل واضح ہے, شان کلام بھی بتا دیتی ہے کہ دیر از منی کوئی متعین باغ یہاں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے ہی نہیں. متکلم کا یہ منشا ہی نہیں ہے. وہ تو ایک باغ کی جنرل میں مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اگر آپ زبان سے واقف ہوں تو وہ زبان اپنے آپ کو اندر سے بتا دیتی ہے کہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف مثال کو سمجھانا ہے. وہاں پہ کیریکٹرز اور ڈیٹیلز دے ڈونٹ میٹر. اور بعض اور جگہوں پہ جہاں پہ مثال سمجھانی ہوتی ہے کسی پس منظر میں, تو وہاں وہ ڈیٹیلز آپ خود قرآن مجید میں بکھری ہوئی پائیں گے, وہ مل جائیں گے آپ کو. تو اس وجہ سے دونوں طرح کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں, اور اگر آپ ان دونوں طرح کی مثالوں کو سمجھ لیں گے, ان کی نوعیت, تو جن کے بارے میں آپ کو تفصیل تلاش کرنی ہے وہ آپ تلاش کر لیں گے. جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ خود قرآن مجید اپنے الفاظ سے آپ کو بتا دے گا کہ یہاں یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز. اگلا سوال ہم لیں گے عبد الودود قاضی صاحب. عبد الودود سوال کیجیے. جی سر, تو میرا سوال جنرل نیچر کا تھا. ابھی آپ نے جیسے بتایا قرآن پاک کو قرآن پاک سے ہی سمجھیں گے, لیکن میرے ایک پروفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اٹس این انٹر ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ. تو جیسے آپ نے کہا کہ تو وی ہیو ٹو ریفر ٹو دا بائبل, اور جس کو اسرائیلیات کہتے ہیں, in order to understand it at times. اور انہوں نے یہ سورہ سعد جو ورس 21 to 24 ہے, جو پروفٹ ڈیوڈ کی بات کرتا ہے, have you heard the story of the two litigants. تو ان کا خیر یہ کہنا تھا کہ انٹرٹیکسٹ ڈاکیومنٹ ہونے کی وجہ سے you need to refer to the Bible in order to understand some verses. کیا آپ اس سے ڈسپیوٹ کرتے ہیں, اور اگر ڈسپیوٹ کرتے ہیں تو پلیز مجھے اور ایکسپلین کرے کہ کیسے قرآن پاک کو ہر طرح سے قرآن پاک ہی سمجھائے گا. نہیں, میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا, لیکن میں اس کو ایک طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ جو انٹر ٹیکسچول ریلیشن شپس ہیں اس کے اندر قرآن مجید جو ہے اٹ ہولڈ دا فائنل اتھارٹی. یعنی انٹر ٹیکسچول ہونا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اس لیے کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں بیبلیکل چیزیں ہیں, جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی چیزیں ہیں, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اسی اوریجن سے وہ آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کی داستان بیان کریں گے تو وہ ایک ہی داستان ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تورات میں وہ کچھ اور ہو اور انجیل میں کچھ اور ہو. لیکن چونکہ اس میں یہ ہوا ہے کہ ببلیکل ہسٹری جو ہے وہ تحریف کا شکار ہوئی ہے, تو ہم اس انٹر ٹیکسچولیٹی کے اندر اگر there is a discrepancy تو ہم قرآن مجید کو فائنل مانیں گے, because that is the ultimate word of God which has been preserved. So ایک پرنسپل تو یہ ہے. دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ there are a lot of places جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ go and see the Bible. یعنی دیکھو فَأْتُوا بصورت, یعنی ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا, تورات لے کے آؤ اور اس کو تلاوت کرو کہ کہاں حضرت ابراہیم نے فلاں فلاں چیزیں اپنے پہ حرام کی ہوئی تھی. تو اسی طرح سے وہ جو قصاص کا ڈاکیومنٹ ہے, من اجن ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل کے الفاظ آتے ہیں کہ اس فساد کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ کہہ دیا گیا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ. یہ تورات کا قانون ہے, اور قرآن نے صرف اس کو ریفر کیا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا گیا, اور یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو یعنی کوئی ورڈز نہیں بتایا کہ میں نے اڈاپٹ کر لیا ہے, یعنی قرآن نے اپنے بارے میں کہا, بلکہ ریفر اس طرح سے کیا گیا کہ جیسے یہ تو اڈاپٹیڈ چیز ہے, یہ اس کو فالو کیا جائے گا. تو انٹر ٹیکسچولیٹی میں جہاں پہ مسئلہ پیدا ہوگا ڈسکریپنسی کا, وہاں قرآن ول ہولڈ superiority because it is the preserved book of God found in its original language. اور دوسری جگہوں پہ انٹرٹیکسچولیٹی کی مثال یہ جو آپ کو میں نے دی کہ قرآن is itself actually it springs forth from those previous scriptures, and many a time it asks us to consult those. اب یہ دیکھیے ایک اور اس کی مثال ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فرعون کو کے خلاف حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں دی گئیں, 9 آیات, لیکن قرآن صرف 2 بیان کرتا ہے. ایک وہ جو ید بیضا ہے اور دوسرا وہ جو سٹاف ہے. باقی جو 7 ہیں وہ نہیں بیان کرتا, اور وہ آپ اگر تورات میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو ساری مل جائیں گی جو باقی 7 کے ساتھ ہیں, لیکن وہ اجمال سے وہاں کام لیتا ہے. تو یہ انٹر ٹیکسچولیٹی کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ they are from the same source but discrepancy will make the Quran rule in whatever ruling it gives, and there are places in which we find
دیٹ جیسے حدیث آپ کو کچھ ایکسٹرا معلومات دے دیتی ہے نا، یعنی یہ بات کہ جنگ بدر کی بعض تفصیلات سورہ انفال میں بیان ہوئی ہیں، لیکن بعض اور چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ سورہ انفال کے ان ورڈز کو سامنے رکھیں تو روایات ان کو ری انفورس کر رہی ہوتی ہیں اور کچھ ایکسٹرا نام دے دیتی ہیں، لوگوں کے بتا دیتی ہیں، جگہیں بتا دیتی ہیں. تو یہ بیسکلی یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جو بائبل ہسٹری ہے وہ ری انفورس کر دیتی ہے بعض دفعہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے. تو اگر آپ ان تفصیلات کو سامنے رکھیں تو میں اس طرح کی انٹرٹیکسچوالٹی کا بالکل قائل ہوں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے وارث رضا. وارث صاحب پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ یعنی آپ کی جتنی بھی جو آپ نے ابھی جو پریزنٹیشن دی ہے تو اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ کہیں جگہ پہ تفصیل کرتا ہے، کہیں وہ اس کو جو ہے وہ بغیر تفصیل کے بیان کرتا ہے. تو یعنی ایسا قرآن کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ ہمارے یعنی فہم اور تدبر کے لیے وہ اس طرح سے کرتا ہے؟ ایک تو سوال یہ. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یعنی اس کے کیا پرنسپل کیا ہیں کہ ہم تعین کر سکیں کہ یہ جو ہے وہ تفصیل ہے اور یہ جو ہے وہ تفصیل نہیں ہے. آپ کی دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید جب اس طرح سے وہ بیان کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اس کے قرائن ہوتے ہیں اس واقعے کے کہ جہاں اگر آپ غور و فکر سے تدبر سے اس حصے کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں مقصد افراد یا واقعات یا متعین چیزوں کی طرف اشارہ ہے یا نہیں. ابھی آپ کو میں نے مثال دی کہ سورہ قلم میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہاں پہ ذکر کیا گیا اصحاب الجنہ کا کہ ایک باغ تھا، ان باغ والوں کی مثال دی گئی. وہاں جو مثال دی گئی تھی وہ قریش کے ان سرداروں کو مثال دی گئی تھی، ان سارے کے سارے لوگوں کو جن کے بارے میں پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ حماز مشائم بنمیم وطل بعد ذالک زنیم. یہ ساری کی ساری جو لیڈرشپ آف قریش کی وہ جو جس کے یہ اور یہ خصائص ہیں ان کو ان باغ والوں کی مثال سناؤ. تو وہ اگر آپ مثال کو خود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کوئی حقیقی باغ مراد نہیں ہے بلکہ تمثیلاً بیان کرنا مقصود ہے کہ دیکھیے خدا جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ہنستا کھیلتا جو انسان ہے اور ہرا بھرا باغ جو ہے وہ کیسا برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو وہاں یہ مثال ہے. بعض اور جگہوں پہ آپ مثال دیکھیں گے بالکل اجمال سے بیان ہوئی ہے، جیسے قریہ کی مثال میں ایک جگہ پہ جو سبت کی جو بستی ہے اصحاب سبت ہیں ان کو مراد لیا گیا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ جہاں پہ یہ سبت کا واقعہ پیش آیا ہے یہ اس بستی کا ذکر ہے. یہاں جو ہم نے اصحاب القریہ کا دیکھا تو معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ تو مصر مراد ہے. ہوتا یہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر آپ اس سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی زبان کا اچھا ذوق پیدا کریں. اور یہ زبان کا جو ذوق ہے یہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اہل زبان جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے ان کی زبان سے قرآن مجید کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں. میں بغیر کسی باعث کے یہ کہتا ہوں کہ فرائی اسکالرس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے لینگویج کے اس ایسپیکٹ کو نمایاں کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن خود بول بول کے بتا رہا ہے دی اونلی تھنگ از دیٹ یو مسٹ ہیو سم لٹری اپریسیشن. آپ اگر ادبی ذوق رکھتے ہیں، ادبی حس رکھتے ہیں تو قرآن مجید اپنی انسینویشن سے، اپنے کنایات سے، اپنی تشبیہات سے، اپنی تمثیلات سے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. اب آپ اگر ادبی ذہن ہے آپ کا تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے. تو ادب کا کی اپریسیشن قرآن مجید میں جن لوگوں نے ادبی طور پر اس کو سمجھا ان کو بار بار سمجھنا آپ کے اندر یہ سینس پیدا کر دیتا ہے کہ کیسے بعض جگہوں پہ تمثیلات ایسی ہیں کہ جو متعین ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جہاں پہ مقصد تعین نہیں ہے، مقصد ایک پیغام ہے جو دینا ہے. شکریہ سر. آج کی محفل کے لحاظ سے تو سوال مکمل ہو گئے. رمضان کے بارے میں فیس بک پہ ایک سوال ہے. وہ سوال یوں ہے کہ اگر مجھے دوائی کھانی ہے اور وہ متواتر کھانی ہے تاکہ اس کا اثر ہو سکے تو کیا میں کچھ روزے چھوڑ سکتی ہوں؟ اور اگر چھوڑ سکتی ہوں، میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اگر آپ کو ڈاکٹر کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ آپ نے دوا کھانی ہے تو پھر تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، آپ کو دوا کھانی چاہیے. اور ونس یو آر کیورڈ آف یور ایلمنٹ تو پھر جو روزے آپ سے چھوٹ گئے ہیں ان کو آپ دوبارہ رکھ لیں. یہی ہے جو مشورہ دیا جاتا ہے. یعنی روزوں کی جو قضا ہے وہ آپ کو خود پوری کرنی ہے ایکسیپٹ اف اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ ایسی ایلمنٹ ہے کہ جو ایک پرپیچول ایلمنٹ ہے جس میں جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، جیسے مثال کے طور پہ شوگر کی آپ مثال لے سکتے ہیں، یا بعض اور امراض ہیں جس میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار پانی پیا جائے. تو اگر آپ کو ڈاکٹر کسی کے جو کڈنی کے پرابلمز ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی بیماریاں ہوں جس میں یو آر نیور ایبل ٹو کیپ دا فاسٹ. تو وہاں تو پھر ظاہر ہے ایک سچویشن دوسری ہے، آپ فدیہ دیں گی. لیکن جہاں یہ سچویشن ہے کہ آپ نے روزے کی قضا کر سکتے ہیں اور فی الوقت آپ کو دوا کھانی ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ روزے پورے کرنے چاہیے.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों का भी अल्लाह सबको रमजान में सेहत दे, रोजे रखने की तौफीक दे और हमें मजीद पढ़ने की हिदायत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अच्छा जी, इंशाल्लाह आइंदा इतवार दोबारा हाजिर होंगे और खुदा हाफिज।